نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت 38 سے 43 تک کی تلاوت پیش کی گئی۔ ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ آیت نمبر 38۔ ہم نے کہہ دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف و غم نہ ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 39۔ اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان آیت 38 اور 39 کی تفسیر اس طرح ہے۔ آیت 38 کی تفسیر میں جنت سے نکالتے وقت جن باتوں سے آدم علیہ السلام و حوا اور شیطان کو چوکنا کیا گیا تھا ان کی خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس کتابیں اور رسول بھیجے جائیں گے، انبیاء کے ہاتھوں معجزے ظاہر کیے جائیں گے اور دلائل و براہین سے سیدھی راہ کھول کھول کر بتائی جائے گی۔ اسے اختیار کرنے سے پھر جنت مل جائے گی۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ آدم و حوا اور شیطان سے ہے مگر مراد ان کی اولاد سے ہے۔ حدیث رسول، معجزے، واضح بیان، دلائل پیغمبر اسلام اور قرآن عظیم مراد ہے۔ جو کتاب وقت کی اور رسول وقت کی پیروی کرے گا نہ تو اسے آخرت کا خوف ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا غم۔ آیت 39 کی تفسیر یعنی انکار و تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں جلے بھنیں گے، نہ وہاں سے ہٹائے جائیں گے اور نہ اس سے چھٹکارا ہی ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی دوزخیوں کو نہ تو دوزخ میں موت ہی آئے گی کہ جان چھوٹے اور نہ چین کی زندگی ہی نصیب ہوگی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ آیت 40۔ ترجمہ: اے اسرائیلو میری نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ آیت 41۔ اور جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے تم پہلے انکاری نہ بنو، اور میری آیتوں سے تھوڑی سی پونجی مت خریدو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت 40 اور 41 کی تفسیر یہاں یہودیوں کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ آیت 40 کی تفسیر میں اسرائیلیوں کو مشرف با اسلام ہونے کا اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ تم نبی کی اولاد ہو جو ہمارے نیک اور فرما بردار بندہ اور حق کا پیروکار تھا۔ تم بھی اپنے بزرگ باپ کی طرح حق کے تابع دار بن جاؤ،
بزرگوں کی اولاد کو بزرگ ہی ہونا چاہیے۔ اگر بہادروں کی اولاد بہادر اور عالموں کی اولاد عالم نہ ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور قرآن بھی اسے اللہ ہی کی کتاب بتا رہا ہے۔ قرآن کا انکار اور اس میں پہل کرنا تمہاری شان کے لائق نہیں۔ نبیوں کی اولاد کو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فرمایا جانتے ہو کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام تھے؟ بولے ہاں۔ فرمایا اے اللہ گواہ رہو۔ یہودیوں پر چند بڑی نعمتوں کا بیان۔ اسرائیلیوں پر حق تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، مثلا پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، میدان طیہ میں من و سلوہ کا اترنا، آل فرعون سے نجات ملنا، حکومت ملنا، ان میں انبیاء اور رسولوں کا مبعوث ہونا اور کتابوں کا اترنا وغیرہ۔ فرمایا یا قوم اسکرو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہے، اے قوم حق تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی مبعوث فرمائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ نعمت دی جو دنیا تمہارے ہم عصروں میں کسی کو نہیں دی گئی۔ یہودیوں کو سابق اقرار کی یاد دہانی۔ وہ اوفو بعہدی کا یہ مطلب ہے کہ میں نے جو تم سے اقرار کرایا تھا کہ جب کبھی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ان پر میری کتاب اترے تو تم ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لانا۔ وہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے، زنجیریں توڑ ڈالیں گے اور گردنوں سے طوق اتار پھینکیں گے۔ اس اقرار پر بسے رہو، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ اس دین کے بھاری بھاری احکام جو تم نے اپنے اوپر فرض سمجھ لیے ہیں مٹا دوں گا، اور اس پیغمبر کی زبانی ایک آسان دین تمہیں دوں گا۔ اللہ کا عہد۔ بندوں سے اللہ کا عہد یہ ہے کہ مسلمان ہو کر احکام اسلام کے پابند بن جائیں، اللہ خوش ہو کر انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے دلوں میں میرا ہی ڈر ہو، کسی اور کا نہ ہو۔ ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہو کہ جو عذاب تم سے پہلے تمہارے بزرگوں پر آ چکے ہیں کہیں تم بھی ان کے شکار نہ بن جاؤ۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ انہیں بندر و سور بنا دیا گیا تھا۔ قرآن عظیم کا مؤثر انداز بیان کتنا دل نشین ہے کہ ترغیب کے بعد انداز ترہیب اختیار کر لیا گیا اور لوگوں کو خوف و رجا سے اسلام کی دعوت دی گئی تاکہ وہ قرآن پاک کی تنبیہات سے ڈر کر حق کی طرف لوٹ آئیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر احکام اسلام بجا لائیں اور قرآن کی خبروں پر یقین کر لیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے اہل ایمان، آیت 41 کی تفسیر میں ہے، اے اہل کتاب قرآن پر ایمان لے آؤ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، جو مومنوں کو جنت کی بشارت دینے والے، کافروں کو دوزخ سے ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ قرآن عظیم یہ اللہ کا کلام ہے، سچا ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ چونکہ تورات و انجیل میں آپ کی بشارتیں موجود ہیں، لہٰذا آپ کا مبعوث ہونا تورات و انجیل کی سچائی کی دلیل ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کا یہ مطلب ہے کہ تم سے قرآن عظیم کے انکار کی ابتدا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس علم ہے جو غیروں کے پاس نہیں ہے۔ یہ یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم یہودیوں میں سب سے پہلے کافر نہ بنو، ورنہ ان سے پہلے قریشی کافر موجود تھے۔ چونکہ مدینے کے یہودیوں سے خطاب تھا، لہٰذا ان کا کفر دوسرے یہودیوں سے پہلے ہوا۔ دنیا کے عوض دین فروخت کرنے کی ممانعت۔ پھر فرمایا میری آیتیں بیچ کر دنیا نہ خریدو، یعنی قرآن پر ایمان لانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے بدلے دنیا اور دنیا کی چند روزہ چیزیں اختیار نہ کرو۔ یہ چیزیں آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی اور جلد ختم ہو جانے والی ہیں۔ اول سے لے کر آخر تک ساری دنیا بھی تھوڑی سی پونجی ہے۔ آیتوں سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق موجود ہیں۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ آیت 42 اور 43۔ ترجمہ: حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور نہ حق چھپاؤ، تم خود جانتے ہو کہ نماز پابندی سے باقاعدہ پڑھو، زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آیت 42 کی تفسیر: انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے جو جان بوجھ کر حق چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور باطل کا غلبہ دیکھنا چاہتے تھے، یعنی وہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں کے ذریعے جو ان کی کتابوں میں تھی پہچانتے تھے۔ یہودیوں کی ایک گندی عادت یہ بھی تھی کہ جان بوجھ کر حق کا ملمہ چڑھا کر لے آتے تھے اور حق چھپا کر باطل کا غلبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے انہیں مکروہ عادت سے روک دیا اور حکم دیا کہ حق کو رواج دو اور اس کی خوب نشر و اشاعت کرو، حق و باطل اور صدق و کذب میں آمیزش نہ کرو اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کا حق ادا کرو۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ کا دین اسلام ہے اور اب یہودیت یا عیسائیت ناقابل قبول ہے اور اللہ کی طرف سے نہیں آخری دین اور آخری کتاب اور آخری نبی کے ساتھ آ چکا، اور اس دین حق کا تعارف تمہیں اپنی کتابوں سے جو کچھ تمہیں معلوم ہے اسے نہ چھپاؤ اور حق و باطل کو جمع نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا یعنی سب کچھ تمہیں معلوم ہے مگر پھر بھی اس بے حیائی پر کمر بستہ ہو اور حق چھپا رہے ہو۔ آیت 43 کی تفسیر میں یعنی اے یہودیو، تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی اطاعت کرتے ہوئے امت محمدیہ میں شامل ہو کر ان کے ساتھ نماز پڑھو، انہی میں رہو سہو اور انہی میں سے ہو جاؤ، اور نماز و زکوٰۃ شریعت محمدیہ کے مطابق ادا کرو۔ شریعت محمدیہ میں 200 یا 200 سے زیادہ درہموں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نماز و زکوٰۃ ایسے فرائض ہیں کہ ان کے بغیر تمام عمل ناکارہ ہیں، غرض یہ کہ بہترین کامل ترین اور مخصوص عملوں میں مومنوں کے ساتھ رہو۔ وجوب جماعت: اس آیت سے جماعت کے وجوب پر استدلال کیا جاتا ہے، نیز وجوب جماعت پر کثرت سے احادیث صحیحہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے 43 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔